پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا، ہم پانی والا کولر لگا کے نا اوپر لکھ دیتے ہیں یہ فلاں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ کس کو بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ اللہ نہیں جانتا کہ یہ کس کے لیے اس نے لگایا ہے، نیت کیا کی ہے، کس شخص کے لیے لگایا ہے؟ اللہ کے علم میں نہیں۔ اجر کس سے لینا ہے، لوگوں سے یا اللہ سے لینا ہے؟ اجر اگر رب سے لینا ہے تو پھر تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہی کوئی، اور نہیں جی نہیں، اس لیے لکھا جاتا ہے کہ لوگ دعا کریں گے اور یہ کریں گے۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، اولیاء الظام کا تذکرہ اور ذکر خیر ہم کر رہے تھے کہ ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ اپنے دوستوں کی بات مانتا ہے، اور اولیاء اللہ ہمیشہ اپنے رب کی بات مانتے ہیں۔ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ دین اور شریعت کی مخالفت نہیں کرتے۔ جو شخص دین اور شریعت کی مخالفت کرے وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ دین متین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنا ہی اللہ کی رضا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا ہے۔ دین مصطفیٰ کی مخالفت اللہ کے ساتھ بھی عداوت اور دشمنی ہے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی عداوت و دشمنی ہے۔ تو حد المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ دین کی شریعت کی مخالفت نہ ہو، ہمارے کسی عمل سے شریعت کی مخالفت نہ کی جائے، نہ ہو۔ مثلاً ایک چھوٹی سی بات، جیسے چھوٹی تو نہیں ہے تو بہت بڑی بات، داڑھی رکھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور داڑھی کے ڈیزائن بنوانا یہ شریعت کی مخالفت ہے، حضور کی سنت کی مخالفت ہے۔ تو داڑھی کے ڈیزائن بنوا کے تو بندہ کہے کہ اب رسول اللہ کی نظر رحمت بھی مجھے نصیب ہوگی، اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل بھی نصیب ہوگا، تو یہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی بھی ناراضگی اور رسول اللہ کی بھی ناراضگی جو ہے وہ مول لینے والا عمل ہے۔ یہ ان کا یہ شریعت کی بھی مخالفت ہے، اللہ اس کے رسول کی بھی مخالفت ہے۔ تو یہ جتنے بھی آپ نوجوان بیٹھے ہیں یا بڑے بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن اکثر طور پہ نوجوان، میں نے ایک حجام ہے اس کو میں نے کہا تھا، میں نے کہا یار چلو آپ یہ کام کرتے ہیں تو یہ داڑھیوں کے ڈیزائن تو نہ بنایا کریں آپ، اگر کوئی آپ کو کہے کہ یہ بناؤ تو آپ کہہ دیا کریں کہ میں نہیں بناتا بھائی۔ تو وہ کہنے لگا کہ علامہ صاحب اگر میں نہیں بناؤں گا تو کوئی اور بنا دے گا۔ تو میں نے کہا بھائی اس کا گناہ تو آپ کا کھاتے نہیں نہ جائے گا، جو کوئی اور بنا دے گا تو اس پہ تو پھر ہزارہ سوال ہو سکتے ہیں کہ آپ یہ کہیں دی شراب میں نہیں پیوں گا تو کوئی اور پی لے گا، اللہ معاف کرے جوا میں نہیں کھیلوں گا تو کوئی اور کھیل لے گا بھائی، اور اگر شریعت کی مخالفت میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کر لے گا بھائی، ہزارہ سوال پھر ہو سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ تو بچیں نا، آپ تو بچیں، کوئی اور کرتا ہے تو وہ جواب دے ہے، اس نے اپنی قبر میں جا کے جواب دینا ہے، حشر میں رسول اللہ کے سامنے اس نے کھڑا ہونا ہے، اس نے جواب دینا ہے۔ آپ تو بری و ذمہ ہو جائیں گے نا، آپ تو یہ کہہ دیں گے کہ یا رسول اللہ اس نے مجھے ڈیزائن بنانے کو کہا تھا، میں نے تو منع کر دیا تھا، آپ تو بری ذمہ ہو جائیں گے۔ تو ایسے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے،
وہ بھلے سر کے ڈیزائن ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو نا پڑھایا بھی وہی ہے، دکھایا بھی وہی ہے۔ جو ہماری اولادیں دیکھیں گی اور پڑھیں گی اس کے مطابق وہ اپنا رول ماڈل تلاش کرنے کی کوشش کریں گی۔ کسی کا رول ماڈل جو ہے وہ کوئی ایکٹر ہے، کسی کا رول ماڈل جو ہے وہ کوئی انگریز ہے، فٹ بالر جو ہے وہ ہے، کوئی اچھی کرکٹ کھیلنے والا ہے وہ ہے، کوئی وہ گھسونے موقع والا ہوتا ہے، کوئی کسی کا رول ماڈل وہ ہے۔ تو یہ جو کچھ بچوں نے دیکھا ہے نا اس کے مطابق وہ اپنا رول ماڈل جو ہے وہ چن رہے ہیں کہ یہ میں نے اس کی طرح بننا ہے، میں نے اس کی طرح بننا ہے، میں نے اس کی طرح بننا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ اپنے گھر میں، گلی میں، محلے میں بچوں سے، چھوٹے بچوں سے پوچھیں آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ آپ نے کیا بننا ہے بھائی بڑے ہو کے؟ آپ نے کیا بننا ہے بھائی بڑے ہو کے؟ آپ کیا بنو گے؟ کیا خیال ہے آپ، کیا نظریہ آپ کا، کیا بننا چاہتے ہو؟ تو آپ بچوں کے تاثرات دیکھنا پھر کیا ہے۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں بڑا ہو کے خالد بن ولید جیسا بننا چاہتا ہوں، میں بڑا ہو کے میں طارق بن زیاد کی طرح بننا چاہتا ہوں، میں بڑا ہو کے جو وہ محمود غزنوی کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ یعنی ہمارے بچوں میں کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ان کا رول ماڈل بتایا ہی نہیں ہے، دکھایا ہی نہیں ہے۔ ہم داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہر سال، اس لیے میں جان کے گفتگو، بہت ساری ایسی باتیں، اکثر اوقات وہی باتیں دوبارہ دہرائی جاتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو سننے والے پچھلے سال سارے موجود تھے، مینوان وہی لوگ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلو یار کچھ نہ کچھ تو لوگوں کو پتہ چلے گا نا کہ داتا علی حجویری کون تھے۔ تو اس لیے اولیاء الظام کا تذکرہ، اولیاء الظام کے بارے میں بار بار بتانا، چلو کوئی سن کے ہی ان کو رول ماڈل بنا لے یار، جیسے یہ تھی یار میں بھی کوشش کرتا ہوں ایسے بننے کی، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے میں بھی یوں زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اولیاء اللہ کے راستے میں یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور وہ کسی کی ملامت سے ڈرتے نہیں تھے، انہیں کسی کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، کوئی ناراض ہو جائے گا، کوئی کیا کہے گا، کوئی یہ تانا دے گا وہ تانا دے گا، نہ بھائی نہ، انہیں ڈر ہے تو صرف اللہ کا، بس اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ وہ فیکٹری والا ناراض ہو جائے گا، پیسے والا ناراض ہو جائے گا، کوٹھی والا ناراض ہو جائے گا، صدر صاحب ناراض ہو جائیں گے، سیکٹری صاحب ناراض ہو جائیں گے، مسجد کی انتظامیہ ناراض ہو جائے، کوئی غرض نہیں، صرف اللہ سے ڈر ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ کے رسول ناراض نہ ہو جائے، بس صرف یہ ڈر ہے اور کوئی ڈر نہیں ہے۔ اولیاء الظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگیاں یوں گزرتی ہیں، یوں بسر ہوتی ہیں ان کی زندگیاں، اور یہ ایمان کا بڑا درجہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی بھنور میں پھنس گئی، لوگ توبہ توبہ کرنے لگے، استغفر اللہ، اب تو ہم نہیں بچیں گے، اب ہم مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس بھنور سے کشتی نکل نہیں سکتی۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی تسبیح پکڑی ہوئی، اللہ 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 اللہ، وہ چپ کر کے بیٹھ کے بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور بیٹھ کے تو ذکر کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا یار ان کو دیکھو، مولانا صاحب کو دیکھو، سارے شور پڑا ہوا ہے کشتی کے اندر کہ ہم مرنے والے ہیں، ہم یہ ہونے والا ہے، پتہ نہیں بچیں گے نہیں بچیں گے، یہ کتنے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا، ان کا حضرت آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے کہ ابھی ہو سکتا ہے ہم مر جائیں؟ آپ بڑے اطمینان کے ساتھ ٹیک لگا کے تسبیح رولے جا رہے ہیں، چیخ و پکار پڑی ہوئی ہے، آپ کو کوئی ڈر نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ کہا جی کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو سواری پہ بیٹھنے کی دعا ہوتی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، میں جب کشتی میں پاؤں رکھا تو وہ دعا پڑھ کے میں کشتی میں بیٹھا ہوں، اور اللہ اس کے رسول کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر تم یہ دعا پڑھ کے سواری پہ سوار ہوتے ہو تو وہ حادثے سے ہمیشہ وہ بچی رہے گی، ممکن ہی نہیں ہے کہ اسے حادثہ پیش آئے، حادثہ پیش ہو ہی نہیں سکتا، ہماری کشتی بھنور سے نکل جائے گی، اطمینان کے ساتھ سارے بیٹھ جاؤ۔
سارے کا سارے اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد خود بخود طوفان تھما، ہوا رکی، کشتی بمر سے نکل کے اپنے راستے پہ چل پڑی۔ یہی ایک ایمان کا درجہ ہے نا، ایمان کا درجہ ہے اعلیٰ درجہ۔ خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی ہندو نے سوال کیا، انہوں نے کہا جی حضرت کیا فرق ہے تم میں اور ہم میں؟ آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ کہتے جی دیکھیں نا، ہم مردے کو جلا دیتے ہیں، تم مردے کو زمین میں گھسیڑ دیتے ہو، زمین میں دبا دیتے ہو، فرق کیا رہ گیا؟ ایک جیسے ہی ہے۔ تو خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے بھائی فرق یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے، اور ایمان بہت بڑا قیمتی اثاثہ اور خزانہ ہے۔ ایمان قیمتی خزانہ ہے، خزانہ مٹی میں چھپایا جاتا ہے اور کچرا جلایا جاتا ہے، یہ فرق ہے۔ خزانہ ہے نا ہمارے اندر ایمان والا، تو خزانہ تو چھپایا جاتا ہے، اس لیے ہم اپنے مرنے والے کو چھپا دیتے ہیں، اور تمہارا ہے سارے کا سارا کچرا، تو کچرا تو جلایا جاتا ہے اس لیے تم جلا دیتے ہو، یہ فرق ہے۔ تو ایمان میرے عزیزو بہت بڑی متاع ہے، بہت بڑی ایک دولت ہے ایمان، اگر آپ اور میں اس کو دولت سمجھیں تو۔ ورنہ تو میں پچھلے دنوں میں بھی وہ ختم نبوت کے حوالے سے درس دیتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ آج تو لوگ چائے کی پیالی پہ برطانیہ جانے کے لیے، اور وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کا بیٹا برطانیہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی برطانیہ میں اگر آپ یوں اندازہ لگائیں کہ 80% یا 70% قادیانی ہیں نا، تو ان میں سے جو اصل قادیانی ہیں وہ 10% بھی نہیں ہیں۔ 60% جو قادیانی وہاں پہ بنے ہوئے ہیں وہ یہاں سے فارم فل کر کے گئے ہوئے ہیں، فارم فل کر دیا، تو قادیانی ہے، ان کو فارم فل کر دیا جی سارا کچھ، یہ ہے، یہ سٹیمپ لگا دی، سٹیمپ لگا کے برطانیہ پہنچ گیا۔ ٹکر آنا چاہیے، پیسے آنے چاہیے، رزق آنا چاہیے، حلال ہو آرام ہو، خود کو قادیانی لکھ کے جا رہا ہے۔ نہ یار، کیا کرنا ہے ایسے رزق کو، کیا کرنا ہے ایسے کھانے کو، کیا کرنا ہے ایسے پیسے کو، جہاں ایمان ہی ضائع ہو جائے۔ ابھی لکھنے کے بعد فرشتہ قبض کر لے روح، تو یہ کاغذ تو پیش کیا جائے گا نا، یہ تو سامنے رکھا جائے گا کہ مالک اس نے تو اپنے آپ کو قادیانی شو کیا تھا، اس نے تو اپنے آپ کو غیر مسلم شو کیا تھا۔ اس لیے ایمان کی قدر کریں، ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ مدر ٹریسا، برطانیہ کی وہ مدر ٹریسا ہو یا کوئی اور ہو، الزبتھ ہو یا ڈیانا ہو یا جو بھی جنہوں نے مخلوق خدا کی خدمت کی ہے، بالآخر وہ جہنم میں ہی جائیں گے۔ کیوں؟ اتنی خدمت کی ہے انہوں نے، نہ اپنا دیکھا، نہ پرایا دیکھا، نہ گورا دیکھا، نہ کالا دیکھا، انسانیت کی انہوں نے خدمت کی ہے، پھر کیوں جہنم میں جائیں گے؟ اس لیے کہ ان کے پاس بیس اور بنیاد ایمان نہیں تھا۔ اور جس کے اندر بیس اور بنیاد ایمان ہو، رسول اللہ کا فرمان سنیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا جس نے زندگی میں ایک بار کلمہ شریف پڑھ لیا، فرمایا بڑا گناہ گار بھی ہو، کوئی نیکی نہ ہو اس کے نامہ اعمال میں، فرمایا بالآخر وہ جنت میں ہی جائے گا۔ اور پھر وہ آگے لمبی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر نے پوچھ رہے یا اللہ یا رسول اللہ وہ اگر زانی ہو تب بھی؟ حضور نے فرمایا تب بھی جنت میں ہی جائے گا۔ وہ چور ہو تب بھی؟ فرمایا چور ہو تب بھی جنت میں ہی جائے گا۔ بے نمازی ہو تب بھی؟ فرمایا بے نمازی ہو تب بھی، بلکہ وہاں حضور کے فرمان ہے کہ ابو ذر کی ناک اگر خاک آلود ہو جائے تب بھی جنت میں جائے گا۔ تو ایمان بہت بڑی متاع ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس دولت کی قدر کیجیے جو اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور صحابہ کی محنتوں اور کوششوں سے ہمیں اللہ نے عطا فرمایا۔ ملیشیا ملک ہے، آپ جانتے ہیں ملیشیا میں اسلام کیسے پھیلا؟ حضور کے 2 صحابی ملیشیا کے اندر گئے، 2 صحابی صرف اور صرف، ابتداءً ملیشیا میں حضور کے صرف 2 صحابی گئے، انہوں نے وہاں جا کے کاروبار شروع کیا، دکانداری بنائی،
اور اتنی ایمانداری کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ مشہور ہوتے گئے لوگوں میں کہ ان سے بڑا پورے ملیشیا میں ایماندار کوئی نہیں ہے. سودا لینا ہے تو ان سے. اچھا اگر کسی کوئی یہ ہوتا ہے نا کہ میں پریشان ہوں، اسے وہ مفت میں دے دیتے. چل لے جا یار، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، تو لے جا یار، کوئی بات نہیں، لے جا. کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی، انہوں نے لکھ کے لگا دیا. کوئی غریب ہے، وہ بیٹی کی شادی کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، ہمارے پاس آئے، سارا کھانے پینے کا سودا لے جائے، سارا لے جائے. ہمارے ہاں بھی وہ شادیاں ہوتی ہیں نا، وہ مفت میں، وہ اجتماعی شادیاں ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں نا. لیکن ہم اس دن، شادی والے دن جو مہمان خصوصی ہے وہ کون ہوتا ہے جی؟ دولہا مہمان خصوصی ہوتا ہے. میں پوری شادی میں محور اور مرکز اور مین آدمی دولہا اور دلہن ہوتے ہیں. تو شادی میں دولہا مہمان خصوصی ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو اجتماعی شادیاں ہوتی ہیں نا، اس دن اس بیچارے کو بھی نیچے لائن میں لگا کے رکھ دیتے ہیں. سٹیج پہ کوئی اور بیٹھا ہوتا ہے مہمان خصوصی بن کر. یہ عزت دی ہے آپ نے. لوگوں کی بیٹیوں کو لائن میں لگا کے بیٹھے ہیں. اب وہ شرمندہ ہو رہی ہیں کہ ہماری بہنیں، ہماری سہیلیاں، ہماری تعلق والی آئیں گی، وہ دیکھیں گی کہ یہ تو خیرات سے، زکوٰۃ سے ان کی تو شادیاں ہو رہی ہیں. تو انہیں دینی بھی ہے تو جا ان کے گھر میں جا کے دے کے آ کہ اپنی مرضی سے شادی کر لو جی، جس مرضی جس کو بلانا ہے وہ بلا لو، ہماری طرف سے یہ ہدیہ ہے، یہ قبول کر لو. یوں بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ ضروری ہے کہ ایک ایک کو سٹیج پہ بلاؤ، 10 بندے اس کے پاس کھڑے ہو کہ ہم ان دولہا صاحب کی شادی کرنے والے ہیں، ان لوگوں نے تعاون کیا. اللہ کو نہیں پتا کن کن لوگوں نے تعاون کیا. اور میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا، ہم پانی والا کولر لگا کے نا اوپر لکھ دیتے ہیں یہ فلاں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہے. کس کو بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ اللہ نہیں جانتا کہ یہ کس کے لیے اس نے لگایا ہے، نیت کیا کی ہے، کس شخص کے لیے لگایا ہے. اللہ کے علم میں نہیں. اجر کس سے لینا ہے، لوگوں سے یا اللہ سے لینا ہے؟ اجر اگر رب سے لینا ہے تو پھر تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہی کوئی. اور نہیں جی نہیں، اس لیے لکھا جاتا ہے کہ لوگ دعا کریں گے اور یہ کریں گے. میں کہتا ہوں بھائی لوگ دعا نہ بھی کریں گے نا، جو وہاں سے پانی پیے گا آلریڈی اللہ اس کا اجر اور ثواب اس بندے کو دے گا جس کی آپ نے نیت کی تھی. وہ والدہ کے لیے کی ہے، وہ والد کے لیے کی ہے، کسی اور کے لیے وہ نیت کی ہے آپ نے. وہ پانی کا کولر لگایا ہے، مسجد میں پنکھا لگایا ہے، کوئی لائٹ لگائی ہے، کوئی ایسا اہتمام کیا ہے، اللہ اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا. وہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان، بڑا غفور الرحیم ہے. آپ اس کی رضا کی خاطر کر کے دیکھو تو صحیح. ہم تو لوگوں کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں گے، لوگ واہ واہ کریں گے، لوگ بلے بلے کریں گے. جو فلاں مسجد میں گھڑی لگوا دی، فلاں صاحب نے نام لکھوا کے، فلاں پنکھا لگوا دیا، فلاں کولر لگوا دیا، لوگ کہیں گے کیا بات ہے، بلے بلے. تو اجر بھی تو لوگوں سے لینا ہے. پھر اگر اجر اللہ سے لینا ہے نا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اجر اللہ سے لینا ہے تو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں. تو میں گزارش کر رہا تھا، ایمان اللہ کی بہت بڑی قیمتی اثاثہ اور متاع ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. ایک شخص شیر خدا کا یہ سن کے نا، شیر خدا نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اٹھا لیا تو اس کو توڑ پھینکا، فتح ہو گئی. تو اس نے مولا علی کو دیکھا ہوئے نہیں تھا، تو وہ دور دراز کسی دیہاتی علاقے سے شیر خدا کو دیکھنے کے لیے آیا کہ میں شیر خدا کو دیکھتا ہوں، وہ کتنی طاقت والے بہادر آدمی ہیں. آیا مدینہ طیبہ میں، لوگوں سے پوچھتا ہے کہ وہ جس شخص کا نام علی ہے، وہ جس نے خیبر کا دروازہ، وہ کون ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو کسی نے اشارے سے کہا وہ سامنے نہیں جو بابا جی بیٹھے ہوئے، وہی شیر خدا ہے، وہ مولا علی ہے، جا ان کی زیارت کر لے. وہ پاس گیا تو مولا علی نا اخروٹ توڑ رہے تھے، دانتوں کے ساتھ اخروٹ توڑ رہے تھے اور ٹوٹ نہیں رہا تھا. وہ کھڑا ہو کے سوچنے لگا کہ بھائی لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ توڑ دیا، اٹھا لیا، اس بندے سے تو اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا، یہ کیسے؟ تو وہ جب تعجب میں پڑا نا، پھر شیر خدا بھی شیر خدا ہے نا. حضور نے فرمایا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا،
شیر خدا پھر شیر خدا ہے۔ تو شیر خدا نے اس کی طرف دیکھا، پر میں تو یہ سوچ رہا ہے کہ خیبر کا دروازہ کیسے اٹھا لیا، اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا۔ کہنے لگا حضور معاف کر دیں، یہی سوچ رہا تھا۔ فرمایا وہ جو میں نے اٹھایا تھا وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ ایمان کی پاور اور ایمان کی طاقت تھی، جس کو 40 بندے مل کے جس دروازے کو نہیں اٹھا سکتے تھے، شیر خدا نے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو اکھیڑ کے یوں کر دیا ایک دفعہ۔ فرمایا وہ ایمان والی طاقت تھی۔ اب جو میں کام کر رہا ہوں یہ دانتوں کی طاقت لگا رہا ہوں، یہ ایمان کی طاقت نہیں، یہ دانتوں کی طاقت ہے۔ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک خاتون مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی کہ حضور ایک مسئلہ بتائیں کہ کبھی کبھی نا بادشاہ کی سواری گزرتی ہے میرے گھر کے پاس سے، میں سوت کاٹتی ہوں، اندھیرے میں بیٹھ کے یا لالٹین میں بیٹھ کے، رات کی چاند کی روشنی میں بیٹھ کے سوت کاٹتی ہوں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی سواری گزرتی ہے تو اس کے ساتھ جو مشالوں والے لوگ ہوتے ہیں، بتیوں والے لوگ ہوتے ہیں، آگے چل رہے ہیں، کچھ پیچھے، کچھ اس کے ساتھ، تو کافی دیر وہ قافلہ گزرتا رہتا ہے، میں اس کی روشنی میں کچھ سوت کاٹ لیتی ہوں۔ امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، بتائیے وہ سوت بیچ کے اس کے پیسے میرے لیے حلال ہیں کہ حرام ہیں؟ اسی بھی کدی سوچے؟ بتائیے کہ وہ میرے اوپر حلال ہیں یا حرام ہیں وہ سوت بیچ کے؟ امام احمد بن حنبل فوراً چونکے، فرمایا بی بی بتا تو کون ہے؟ تو وہ خاتون کہنے لگی حضور سائل سے اس کی ذات نہیں پوچھی جاتی، مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور وہ بتایا جاتا ہے۔ میں نے مسئلہ پوچھا ہے، آپ مجھے مسئلہ بتا دیں، آپ میری ذات کیوں پوچھ رہے ہیں کہ میں کون ہوں؟ تو آپ فرمانے لگے بی بی سائل کی ذات سے کچھ مسائل بدل جاتے ہیں، عام بندے کے لیے صدقہ حلال ہے، جائز ہے، وہ کھا لے تو، لیکن سید زیادہ ہو تو اس کے لیے وہ جائز نہیں ہے، تو سائل کی وجہ سے بھی کچھ مسئلے بدل جاتے ہیں، تو تم بتاؤ ہو کون؟ تو وہ فرمانے لگی میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ بشر حافی اللہ کے بہت بڑے ولی، بشر حافی جن کے پاس امام احمد بن حنبل جا کے بیٹھا کرتے تھے، وہ بشر حافی، دنیا امام احمد بن حنبل کے پاس آتی، امام احمد بن حنبل بشر حافی کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے جتنا تمہارا درجہ اور مقام ہے نا ایک اللہ کے بہت بڑے ولی کی تم بہن ہو، ہر کسی کے لیے یہ جائز ہے، یہ کھانا پینا، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ تم ایمان کے اس درجے پہ فائز ہو، اتنے بلند مرتبے پہ فائز ہو کہ تمہارے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے، باقی سب کے لیے ٹھیک ہے۔ تو آپ اور میں ان اولیاء بزرگوں کی تاریخ پڑھیں، ان کے حالات زندگی آپ اور میں پڑھیں، تاکہ کچھ نہ کچھ اس سے اللہ میں عطا فرمائے، اور ہم بھی اپنی زندگی کا ایک راستہ متعین کر سکیں کہ چلو ان کے نقش قدم پہ حضور کا اسوہ کاملہ تو بڑا بلند و بالا ہے، گنہگار سے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے صحیح معنوں میں وہاں عمل نہ کر سکتے ہوں، ان کو دیکھ کے ہو سکتا ہے ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کا طریقہ آ جائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔